فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمل کے 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ ابتدائی 7 آیات بہت جامع، انتہائی شاہانہ انداز کلام ہے، بالکل آغاز جن الفاظ سے ہو رہا ہے۔ پھر اگلی 7 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ مکی صورتوں میں ہمیں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، پھر آل فرعون کا جو معاملہ ہوا بڑی تفصیل سے ملتا ہے، لیکن یہاں صرف 7 آیات میں ان باتوں کو سمو لیا گیا۔ اس کے بعد 2 رکوع مسلسل تھے، دوسرا اور تیسرا رکوع جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر پر تھے۔
ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ اس کا میں اعادہ کر سکوں، لیکن یہ کہ کچھ ایسی باتیں کہ جو خالصتاً معجزانہ کیفیت کی تھی ان کا ذکر ہوا، اور آج کے دور کے جو ریشنلسٹ لوگ ہیں، جو صرف عقلیت زدہ لوگ ہیں، اس کی جو بھونڈی قسم کی تعویلیں وہ کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے ہوتا رہا۔ اب چوتھے رکوع سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ان کا پیغام یا ان کا میسج بھی وہی تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی پرستش کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی اختیار کرو۔ اور اس کے بعد پھر دو فریق میں وہ قوم تقسیم ہو گئی۔ یہ فریق ایسے نہیں تھے کہ بالکل برابر کا پلہ ہو ہر فریق کا، بلکہ اہل ایمان کی تعداد بہت ہی کم رہی ہے ہمیشہ سے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ، 950 برس وہ اپنی قوم کے درمیان موجود رہے، لیکن یہ کہ بعض روایات میں ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 18 سے زائد نہیں تھی۔ چلیے لاکھوں نہیں، لیکن ہزاروں انسان تو اس بستی میں بستے تھے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ہزاروں میں سے کل 18 افراد ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ تو معاملہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مکی دور ہے حضور کی زندگی کا، جس میں جو محنت آپ نے کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، شدید ترین پرسیکیوشن ان لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی، لیکن یہ کہ مکی دور کے اختتام تک بھی حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد 150 سے زائد نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے کہ مکے سے جب بالکل مایوس ہو کر حضور طائف تشریف لے گئے تو وہاں جو کچھ ہوا اس کا اعادہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور اس کے بعد وہ قوم جو ہے وہ دو فریقوں میں مختصم ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اب جھگڑا کرنے لگے۔ یہ جھگڑا ظاہر ہے اہل ایمان کی طرف سے تو نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا پوری قوم کے لیے، کفوا ایدیکم، کوئی شخص خواہ تم پر کتنا ہی ظلم نہ ڈھائے لیکن تمہیں اپنے ہاتھوں کو بند رکھنا ہے، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مکی دور کا جسے آپ کہیے کہ آرڈر آف دا ڈے تو یہی تھا، یہی معاملہ ہر نبی اور رسول کا رہا ہے۔ شروع میں جو لوگ بھی ایمان لے کر آتے رہے اس نبی اور رسول پر، تو انہیں تو حکم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگو، وہ اگر گالم گلوچ کر رہے ہو تو تمہارا رد عمل بھی اسی طرح کا ہو۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ الفاظ بارہا میں نے آپ کو سنائے، اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو رد عمل میں تمہاری طرف سے ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، اگر کوئی تم پر پتھر برسائے تو تم میں انہیں ان پر پھول برسانے چاہیے۔ اب یہ انداز جو آپ کو ملتا حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کا، تو صرف ان کا خاصہ تو نہیں تھا، نبی اور رسول کی دعوت یہی ہوتی تھی، اور جو ابتدا میں ان پر ایمان لانے والے ہوتے تھے ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی تھی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیوں جلدی مچا رہے ہو ایک سیئہ کے لیے؟ سب سے بڑی سیئہ کیا ہے کسی ایسی قوم کے لیے جو رسول وقت کی دعوت کا انکار کر دے؟ وہ عذاب خداوندی ہے۔ اس سے بڑی سیئہ یا اس سے بڑی برائی یا اس سے بڑے منکر کا آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ اور قوم کا رد عمل کیا تھا؟ وہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ وہ عذاب کی جس کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں، جس کی وعید سنا رہے ہیں، ہمارا آپ نے خون خشک کر دیا ہے اس کا ذکر کر کر کے تم پر عذاب آئے گا، تم پر عذاب آئے گا، لے آئیے اس عذاب کو۔ یستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اس عذاب کو تم خوش آمدید کہنے کو تیار ہو، اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ قبل الحسنہ، اس سے پہلے کہ تمہارا طرز عمل وہ ہوتا جو خیرات اور حسنات اور بھلائیوں کی طرف لے جانے والا ہوتا۔ تم اپنے وقت کے نبی اور رسول کی دعوت پر لبیک کہتے، اہل جنت میں شمار ہوتے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے، اس کی بجائے تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے؟ تمہارا طرز عمل تو عذاب کو ویلکم کرنے کا ہے، جبکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب عذاب کی
علامات شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ عذاب واپس ٹالا نہیں جاتا کبھی بھی. یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کی مہلت تو تمہیں حاصل ہے نا. جب تک وہ عذاب وارد نہیں ہوتا اللہ کی رحمت میں آ جاؤ, استغفار کرو, توبہ کرو. قوم یونس کا یہ معاملہ ہوا تھا. وہ صرف ایک ہی تاریخ انسانی کی صرف ایک ہی مثال ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی اجازت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے, لہٰذا انہیں یہ ایک رعایت مل گئی کہ وہ عذاب کے جس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں سے نافذ ہو چکا تھا, جاری ہو چکا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو واپس کھینچ لیا. پوری قوم نکلی ہے, انہوں نے عاجزی اختیار کی ہے, گڑ گڑائے ہیں, اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کی ہے, استغفار کی ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اس عذاب کو ٹال دیا. یہ صرف ایک معاملہ ہوا. باقی اللہ تعالیٰ کی سنت وہی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے, رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کرو گے, کہو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر اللہ کے حضور استغفار کرو. قالوا طیرنا بک وبمن معک, تو قوم نے کہا کہ یہ اصل میں نحوست ہے تمہاری بھی. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں وبمن معک, اور جو تم پر ایمان لے آئے. یہ تو معلوم ہوتا ہے تمہاری کوئی پھٹکار ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہے, معاذ اللہ. ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو. ہمارا آبائی دین جو بڑا مقدس ہے, ہم نے اپنے باپ دادا پردادا کو اس دین کے اوپر پایا ہے, اب کیسے ممکن ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. میں نے جیسا کہ عرض بھی کیا تھا, یہ چونکہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں, صرف اس کا میں بلکہ یہ آخری آیت تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی. طیر کا لفظ پرندے کے لیے آتا ہے, اور عام طور پر فال نکالنے کے لیے پرندوں کا استعمال ہوتا تھا. کوئی بھی پرندہ جو ہے اس کو فضا میں چھوڑ دیا, اور اس کے بعد جس شخص نے بھی چھوڑا اس نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ اگر یہ دائیں طرف موڑا تو میرا یہ کام جو ہے میرے لیے باعث برکت ہوگا, مجھے وہ اختیار کرنا چاہیے. اگر بائیں طرف چلا گیا تو گویا کہ وہ ایک انکار کی بات ہوگی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسے کہتے ہیں فال نکالنا. جس طرح آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے کنارے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی جوتشی قسم کے, کوئی نجومی قسم کے, ایک طوطا بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ جو ہے فال نکالا کرتے ہیں. لیکن یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, مختلف طریقے ہوا کرتے تھے. قرآن حکیم نے بعض جگہ کہا اقلام جو ہے, کوئی پانی کا بہتا ہوا چشمہ ہے, اس میں قلمیں جو ہیں مختلف, اس کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا, اور ہر قلم کے اوپر جو ہے کوئی شے لکھ دی جاتی تھی کہ یہ شے میرے لیے بہتر ہے, یہ میرے شے لیے مضر ہے. اس کے بعد ان کو چھوڑا جاتا تھا تو جو قلم سب سے آگے نکل جاتی تھی اس کی جو اس فال کو تسلیم کر لیا جاتا تھا. اسی طرح پرندوں کا استعمال بھی ہوتا تھا. وہیں سے اس اصطلاح کو قرآن حکیم نے جو ہے استعمال کیا ہے, وہ ہے کہ فال نکالنا ہے یا بدشگونی کے لیے خاص طور پر. اس لیے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آل فرعون نے یہی اصطلاح استعمال کی تھی, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب ان پر کوئی پریشانی آتی تھی, اللہ کی طرف سے چھوٹا سا عذاب ان پر نازل ہوتا تھا, کہیں مینڈکوں کا عذاب ہے, کہیں خون کی بارش ہو رہی ہے, تو اسے فوراً منسوب کر دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی طرف. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب انہیں کوئی سیئہ پہنچتی تھی, کوئی برائی پہنچتی تھی, کوئی عذاب پہنچتا تھا, یطیروا بموسیٰ ومن معہ, اور اسے پھر وہ منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اصل میں بدشگونی کی بات ہے, یہ گویا کہ نحوست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور ان کی جو ان پر ایمان لائے. تو قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ. اس پر پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اصل میں تمہاری یہ جو شومی قسمت ہے, یہ جو بری قسمت ہے, یہ جسے تم نحوست کہہ رہے ہو, یہ تمہاری اپنی ہے, یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط کر دی ہے. یہ تمہاری بد کرداریاں ہیں, حرام خوریاں ہیں, حرام کاریاں ہیں, جس کی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے. جیسے کہ سورہ شورہ میں بھی کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے مصائب بھیجتا ہے, ان پر تکالیف بھیجتا ہے, بما کسبت ایدیہم, بسبب ان کے اس کسب کے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا, جو کمائی انہوں نے کی ہے, جو برے اعمال کیے ہیں, اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا رہا ہے. تو یہاں بھی فرمایا قال طائرکم عند اللہ, یہ جو تمہارے اوپر اگر نحوست آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا عذاب ہے تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے, تمہارے اپنے بد اعمالوں کی طرف سے ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم تو قوم ہی وہ ہے جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہو. اب ظاہر ہے کہ فتنہ تو ایک کسوٹی کو کہتے ہیں, امتحان کو کہتے ہیں. تمہارا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی گرفت آئی ہے, کوئی جھنجھوڑنے کا معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو تمہیں متنبہ ہونا چاہیے تھا
تمہیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی، رجوع کرنا چاہیے تھا، انابت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس تمہارا طرز عمل جو ہے اب مزید ڈھٹائی کا ہے۔ تو فرمایا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، اللہ تعالیٰ تو تمہیں آزما رہا ہے کہ اس مصیبت کے باوجود تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ الگ حقیقت ہے کہ کسی شخص کے اندر اگر شمع برابر بھی کوئی نیکی ہے، کوئی ایمان و تقویٰ ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی سخت حالات آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، سوائے ان بدبختوں کے کہ جن کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، جن پر خواہ بڑے سے بڑا عذاب آ جائے لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں زمین کی ایک کروٹ تھی، کوئی زمین کے نیچے جو مختلف پرتیں ہوتی ہیں وہ سرک گئی، جس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا اور اتنے لاکھ افراد جو ہے ہلاک ہو گئے۔ یہ سونامی اصل میں اس وجہ سے آئی تھی، یہ موسمی کوئی تغیرات ہو گئے تھے، فلاں جگہ ہوا کا دباؤ کم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ جو ویکیوم پیدا ہوا تو تیزی سے ہوائیں اس کی طرف چلی، جس کی وجہ سے سمندر کی نہریں جو ہے اس علاقے کے اوپر چڑھ دوڑی۔ یہ اس قسم کی جو تعویلات کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ شے جو ہے کسی کے اختیار میں ہے، خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہی شیطان چونکہ اندر موجود ہے، لہٰذا اس کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ جبکہ ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو اسے من جانب اللہ سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کے اوپر گویا کہ تنبہ حاصل کرتے اور اللہ کے حضور توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کم سے کم بھی میں سمجھتا ہوں 25-30 مقامات پر ہوگا، میں نے شمار تو نہیں کیا، لیکن مکی صورتوں میں کثرت سے ذکر موجود ہے۔ یہاں جو واقعہ آ رہا ہے وہ اس سے پہلے کسی اور مقام پر نہیں ہے، گویا کہ یہاں ایک انفرادی حیثیت حاصل ہو گئی اس مقام کو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور اس شہر میں جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی کا ذکر چل رہا ہے، اسی کنٹینیوشن میں بات ہو رہی ہے۔ اس شہر کے اندر 9 جتھے موجود تھے۔ اب جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو قبائلی زندگی ہوتی ہے تو قبائل کے اندر مختلف خاندان ہیں، مختلف قبائل اس کے اندر مزید ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، اور ان میں اکثر جتھے بن جایا کرتے ہیں، اور کچھ جتھے اور گینگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی سوائے فساد فی الارض کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی مختلف علاقے جو ہیں وہاں بعض اوقات وہ بدماشوں کا کوئی گروہ بن جاتا ہے، اس کا کوئی سرغنہ ہوتا ہے، گویا کہ جو گینگ ہے اور گینگ ماسٹر ہے یہ ایک جتھا کہلایا۔ تو وہ جو چھوٹی سی بستی ہوگی حجر کے علاقے میں جہاں قوم سمود بستی تھی، وہاں اس علاقے میں بھی 9 جتھے موجود تھے کہ جن کا کام یہ تھا یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچا کر رکھتے تھے۔ اب جتھے کا لفظ جو ہے راہتن اصل میں 3 سے لے کر اور 9 تک کے جو ایک گیدرنگ ہوتی ہے اس کے لیے رہت کا لفظ آتا ہے۔ تو گویا کہ ایسی کوئی ایک تعداد کچھ لوگوں کی جو بدماش قسم کے لوگ ہوں، جو بستہ الف بستہ بے سے متعلق لوگ ہوں، اور ان کا کوئی گینگ ماسٹر بھی ہو اور ان کا کوئی جسے آپ کہیے سرغنہ بھی ہو، تو اس قسم کے 9 جتھے جو ہے اس علاقے میں موجود تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اس شہر کے اندر 9 ایسے جتھے موجود تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور کبھی انہوں نے کوئی صلح والی بات نہیں کی۔ گویا کہ ان کا مقصد ہی قتل و غارت تھا، جسے آپ کہیے کہ مال لوٹ لینا اور چور چکاری کرنا اور بدماشی کرنا، یہی کام ان کا تھا۔ قالوا تقاسموا باللہ، اب ان 9 کے 9 نے مل کر جو ہے ایک عہد کیا آپس میں۔ دیکھیے پس منظر میں رکھیے، حضرت صالح علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں دین کی، قوم کی اکثریت نے دعوت کو رد کر دیا، اور ان رد کرنے والوں میں جسے آپ کہیے سب سے آگے چلنے والے یہ 9 جتھے بھی موجود تھے، جو ظاہر ہے بڑے سرکش تھے، اللہ کے باغی تھے۔ اب انہوں نے مل جل کر ایک پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ وہ ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آپس میں مل کر کہ اب کھاؤ یہاں اللہ کی قسم۔ گویا کہ ان 9 کے 9 افراد نے جو ان کے سرغنہ تھے اور ان کے نیچے جو جتھے موجود تھے، ان سب نے مل کر یہ بات جو ہے طے کر لی کہ ہم اس بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم شب خون ماریں گے۔ ہو کی ضمیر حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ہے، انہی کا ذکر چل رہا ہے نا۔ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ بات یبیت، یہ الفاظ آتے ہیں عربی لغت میں رات بسر کرنا، رات کا کوئی خاص واقعہ وہ بھی پیش نظر ہو سکتا ہے۔ اور یہاں جو تفسیر میں اور خاص طور پر تراجم میں تفاسیر کے اندر جو ذکر کیا گیا، لَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم لازماً، انہوں نے عہد کیا اس بات کا اور اللہ کی قسم کھائی، اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا کہ ہم لازماً شب خون ماریں گے اس پر بھی اور اس کے گھر والوں پر بھی رات کے اوقات میں۔
کہ رات کا پچھلا پہر ہوگا اور اس میں انہوں نے طے کر لیا کہ ہم سب جمع ہو کر اور سب مل کر جو ہے یلغار کر دیں گے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر، اور پھر ان کو بھی قتل کر دیں گے اور ان کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد غائب ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ہم اس موقع پر یہ بھی قسم کھا لی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا معاملہ ہوا تھا تو ہم کہہ دیں کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، آگے آگے آپ بھی جائے گا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کی 2-3 آراء ہیں۔ ایک رائے جس کی طرف زیادہ حضرات گئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے کہہ دیا کہ 3 دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ انہیں دیا گیا تھا، ایک اونٹنی جو برآمد ہوئی تھی ایک چٹان میں سے، اس کی جب انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، ایک رائے تو یہ ہے کہ اسے کونچے کاٹ لی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، مار دیا۔ ایک رائے یہ ہے، اور اس کے بارے میں بعض اسرائیلی روایات جو ہیں اس کی جانب زیادہ جو ہے وہ گویا کہ اس کی تائید کرتی ہیں کہ وہ کونچے کاٹنے کی وجہ سے وہ اونٹنی جو ہے وہاں سے بھاگی اور اسی چٹان تک پہنچی جہاں سے برآمد ہوئی تھی، وہ چٹان شک ہوئی اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ جو اس میں غائب ہو گئے۔ یہ دونوں روایات موجود ہیں، مفسرین نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں جو واقعہ آ رہا ہے اس کے بارے میں اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اب جب اس اونٹنی کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کو ہلاک کر دیا یا وہ اس چٹان کے اندر غائب ہو گئی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں کہہ دیا قوم والوں کو کہ اب 3 دن 3 ایام، اب کل 3 دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، جو عیش و عشرت کرنا چاہتے ہو، جو عیاشیاں بدماشیاں کرنا چاہتے ہو کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں آ دبوچے گا۔ اب یہ 3 دن میں سے آخری دن گویا کہ اب وہ اس کی رات تھی کہ جب کہ یہ معاملہ ان لوگوں نے کیا، اور یہ بات کسی درجے میں سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اب جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تو انہیں نبی نہیں مانتے تھے، کہ صالح نے یہ اب گویا کہ بالکل الٹیمیٹم دے دیا ہے، اب وہ 3 دن ختم ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے کم سے کم وہ جو اصل جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس جڑ ہی کو ختم کر دو، حضرت صالح کو قتل کر دو، ان کے گھر والوں کو قتل کر دو، وہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم جسے آپ کہیے یہ جو 20 کی گانٹھ ہے نا اس کو ہی ختم کر دو۔ تو گویا کہ اس حوالے سے جس رات میں وہ عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا یہ اسی رات کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا ان لوگوں نے کسی روایات کے اندر یہ بھی ہے، اب معلوم نہیں اس کا ابن کثیر کے اندر چونکہ بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں جس کا حوالہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ روایت موجود ہے کہ جس بڑے پتھر کے نیچے یا چٹان کے نیچے وہ باہم مشورہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ عہد معاہدہ کر رہے تھے کہ اس بات پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ آج رات پچھلے پہر ہم شب خون ماریں گے اور حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور اسی پتھر جس کے نیچے یہ کھڑے ہوئے مشورہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے وہی چٹان ان کے اوپر گری ہے اور ان کا قیمہ بن گیا، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ عذاب اللہ کا آیا ہے، وہ کوئی ایک چنگھاڑ تھی یا شدید زلزلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پوری قوم جو ہے ہلاک کر دی گئی۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، ان لوگوں نے باہم قسم کھائی اس بات پر کہ اب قسم کھاؤ اس پر کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کو شب خون ماریں گے اس پر بھی اور ان کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، اور اس کے بعد اگر کوئی کھود کرید ہوئی اور پوچھ گچھ ہوئی تو ان کے جو بھی ورثاء ہوں گے، حضرت صالح علیہ السلام کی بھی تو آخر وہاں خاندان کے اور لوگ بھی تو موجود تھے، ایک تو وہ گھر تھا جس میں وہ خود تھے جس پر انہوں نے شب خون مارنے کا ارادہ کیا، سب کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کے گھر والے اگر ہمارے اس پاس آ کر ہم سے کوئی پوچھ گچھ کریں گے، اس لیے کہ سمجھتے تو ہیں کہ مخالفت میں تو ہم سب سے پیش تھے، تو ہم ان کے ولی سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی و انا لصادقون، کہ ہم اس بات پر گواہی دیں گے، ہم اس میں سچے ہیں کہ ہم تو اس موقع پر اس بستی میں موجود ہی نہیں تھے، معلوم ہوا کہ ان کو قتل کرنے میں یا ان پر شب خون مار کے ان سب کو ہلاک کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ دونوں وہ باتیں ہیں، وہ بنیادیں ہیں جو سراسر جھوٹ ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے فیصلہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی چٹان یا اس پتھر کو ان کے اوپر گرا دیا جس کی وجہ سے ان کا قیمہ بن گیا، یا یہ کہ اسی رات پھر وہ عذاب استیصال اللہ کا آیا، فاخذتہم الرجفہ، قرآن میں جو الفاظ آئے، ایک بہت شدید جو ہے ایک زمین کانپنے لگی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک چنگھاڑ جو ہے، فاخذتہم الصیحہ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں اس قوم کے لیے، کوئی چیخ تھی یا چنگھاڑ تھی، فرشتے کی آواز تھی کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ بہرحال یہ واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اور کسی مقام پر نہیں ہے جس میں ان کی پوری ایک پلاننگ تھی۔ اب دیکھیے یہ مکی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک وقت یہ آیا تھا کہ وہاں جو مکہ کے شہر میں مختلف قبائل آباد تھے تو ان کے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارے چند نوجوان جو ہیں ہر قبیلے سے جمع ہو جائیں
اور وہ مل جل کر جو ہے اس رستے پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے حضور صبح نکلتے ہیں۔ یہ واقعہ تو میں نہیں سمجھتا جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان کے علم میں نہیں ہوگا۔ اب وہ 20-25 افراد جو ہیں وہ جمع ہو گئے، مختلف قبائل سے تھے، وہاں بھی حکمت عملی انہوں نے کیا اختیار کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کسی ایک قبیلے کے سر پر پڑے۔ بہت سے قبائل نے مل کر اپنے نوجوانوں کو منتخب کیا اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ دروازہ جس سے حضور رات کو نکلتے تھے عبادت کے لیے بیت اللہ کی طرف جایا کرتے تھے، تو رستے میں جو ہے انہیں کھڑا کر دیا کہ جب آپ نکلیں تو یک بارگی سب حملہ کر کے یہ جو ہے جسے آپ کہیے کہ جو ایک فتنے کی جڑ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا الزام کیا تھا کہ محمد وہ ہے جس نے اپنے آبائی دین سے بغاوت کی ہے، سب سے بڑا الزام۔ پھر انہوں نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہماری جو ایک شیرازہ بندی تھی ہمارے مکے والوں کی، جو ہمارا ایک معاملہ تھا، بڑا ایک ہمارے اندر اتحاد تھا، اس کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ اب یہ الزام تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے طے کر دیا کہ اب اس معاملے کو بالکل قصہ پاک کر دیں، اور انہوں نے بھی وہی ہیلہ اختیار کیا جو انہوں نے کیا تھا۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام حضور سے کم 3000 برس پہلے کی شخصیت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا، یہ راہ تمام لوگوں نے جمع ہو کر اور یہ کہا کہ ہم یہ ابگار بھی جو ہے وہ شمخون ماریں گے، تاکہ پھر یہ کہ کسی کا اوپر، کسی ایک کے اوپر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کے خون کا جو ہے کوئی معاملہ کسی ایک قبیلے پر نہ ہے۔ اور یہی معاملہ بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور حضور ان کے سامنے سے نکلے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روایات میں ہے، احادیث میں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے وہ سامنے پردے ڈال دیے اور انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا ان لوگوں کو کہ کب حضور ان کے سامنے سے نکل کر جو ہے بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی پوری پلاننگ جو ہے وہ فیل ہو گئی۔ تو سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے تو بہت سی ایسی باتیں جو گزرے ہوئے اقوام ہیں ان کے اندر جو واقعات آپ کو ملتے ہیں اسی کی مشابہت اور ریفلیکشن جو ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ثم لنقولن لولیہ، اور پھر ہم ان کے جو بھی ورثاء ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے جو بھی خاندان والے ہیں ان سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہاں اس بستی میں موجود نہیں تھے کہ جب کہ ان کا گھر تباہ ہوا اور کوئی شبخون مارا ہے کسی نے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم حلفاً یہ کہیں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ان لوگوں نے اپنی سی چال چلی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہماری اپنی ایک چال تھی۔ مکر کا لفظ ہماری اردو زبان میں تو خالصتاً ایک منفی مفہوم میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں آتا ہے چال کے لیے۔ چال کے اگر آپ ایک حسن کا اسے پہلو دیں گے تو تدبیر کی بات، کہ ان لوگوں نے اپنی چال چلی اور اللہ کی اپنی ایک تدبیر تھی۔ کہ اللہ کے لیے چال کا لفظ ہماری اردو زبان کی ایک محدودیت ہے، یہ چال کا لفظ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن مکر کا جیسے قرآن حکیم نے کہا کہ واللہ خیر الماکرین۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے اگر اردو زبان میں کیا اللہ تعالیٰ چال چلنے میں سب سے بڑھ کر ہے، ہمارے ہاں چال چلنا جو ہے وہ منفی مفہوم میں آتا ہے، جبکہ مکر کا لفظ عربی زبان میں جو ہے وہ دونوں مفہوم میں آتا ہے۔ تدبیر کرنا وہ بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ لفظ جاہل کا ہے، ہمارے اردو زبان میں جاہل کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بالکل ہی گویا کہ تعلیمی اعتبار سے پیچھے رہ گیا ہو، عقلی اعتبار سے پیچھے رہ گیا ہو، لیکن عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں جذباتی شخص کو۔ کوئی پی ایچ ڈی شخص جو ہے وہ بھی جاہل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جذبات میں آ کر کوئی اگر وہ غلط اقدام کرتا ہے تو جاہلوں کا سا اقدام ہوگا، اگرچہ تعلیم کی اعتبار سے بہت آگے پہنچا ہوا ہے۔ تو وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے اپنی ایک چال چلی اور ہماری اپنی ایک تدبیر تھی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب دونوں ہی امکانات موجود ہیں کہ جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو وہ چٹان یا پتھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ پڑا اور ان کا قیمہ بن گیا، یہ اللہ کی ایک تدبیر تھی، یا یہ کہ پھر معاملہ وہ ہوا کہ اسی رات پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جہاں پوری قوم ہلاک ہوئی، وہیں یہ جو جتھا تھا، وہ 9 جتھے جو وہاں موجود تھے جو بدماشوں کے تھے، وہ تمام کے تمام بھی ختم کر دیے گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اب ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کے اس مکر کا، اور یا جوڑ لیجئے کیا انجام ہوا اس تدبیر کا جو مکہ والوں نے حضور کے خلاف کی تھی، کہ حضور رات کے آخری پہر جب نکلیں گے تو سب مل جل کر حملہ کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے، کسی ایک خاندان کے اوپر حضور کے خون کا جو ہے وہ الزام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیا انجام ہوا ان کے اس مکر کا، ان کی اس چال کا۔ انا دمرناہم، ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ دمر یہ الفاظ آتے ہیں کسی کا قیمہ بنا دینا، چکنا چور کر دینا، پیس دینا۔
اسی طرح کے الفاظ ہیں نا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، سورہ شمس جو ہے آخری پارے کی سورت، وہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، دمدمہ کے لفظ کے اندر بھی وہ ہے کہ کسی شے کو تل پٹ کر دینا، کسی کو چکنا چور کر دینا، حصے بکھرے کر دینا. اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں کو، وَقَوْمَهُمْ، ان کو بھی کہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین سب کو ملا جلا کر، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اب یہ ان کے گھر ہیں جو موجود ہیں، جو ویران ہو گئے. اس لیے کہ کچھ تو قومیں وہ تھی نا کہ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلندی پر لے جا کر زمین پر پٹخ دیا، اس کے لیے تو قرآن کہتا ہے مؤتفقات. اب جو بستی بہت بلندی پر جا کر پٹخی جائے گی تو مکان نام کی کوئی شے تو نہیں ہوگی نا، ملبہ رہ جائے گا. تو مؤتفقات وہ تل پٹ ہوئی بستیاں جس میں نہ تو وہاں کے مکین موجود ہیں، اور مکان کا بھی جسے آپ کہیے کہ اینٹ پتھر سب ایک ہو گیا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بہرحال وہ مساکن موجود ہیں. قوم صالح جو ہے ان کے مدائن صالح میں اگر آپ جائیں تو آج بھی ان کے وہ پہاڑوں کے اندر تراشیدہ گھر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. بڑے بڑے ستون جو انہوں نے بنائے تھے قوم عاد نے، ان کی باقیات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں. گویا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا تھا تو کوئی آسمانی چنگھار تھی، کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، یا جو کچھ بھی ہوا، تو فرمایا گیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، ان کے گھر تو موجود ہیں لیکن ویران ہیں، اب وہاں رہنے والا کوئی نہیں. بِمَا ظَلَمُوا، بسبب ان کے ظلم کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں. گویا کہ ہم بھی تو ان آیات کو پڑھ رہے ہیں نا، آیا اس سے ہمیں کوئی عبرت آموزی حاصل ہوئی، کوئی نصیحت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سرکش اور اپنی جو بھی باغی اقوام تھی ان کا کیا انجام کیا تھا؟ پوری قوم اگر اس نے بغاوت کی ہے تو پوری قوم جو ہے ملیا بیٹ کر دی گئی. اور بہت سی ایسی عبرتناک مثالیں بھی ہیں. مثلا قارون کا قصہ جو ہے قرآن میں موجود ہے، ایک انفرادی شخص تھا نا، دولت اتنی تھی کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 20 کی تعداد میں بڑے حبشی اس نے کڑیل جوان رکھے ہوئے تھے جن کا کام تھا ان خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانا. اب اس کے خزانوں کا اندازہ کیجئے. لیکن یہ کہ اس کے اندر جو تمرد پیدا ہوا تھا، جو گھمنڈ پیدا ہوا تھا، اور آج اس کے پاس کوئی کرسی ہے، اس کا اختیار ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، وہ سمجھتا ہے ما لکم من زوال، ہمارے لیے زوال ہے ہی نہیں، زوال تو دوسرے لوگوں کے لیے ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ موت تو دوسرے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے موت کہاں ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی سمجھتے تھے یہ وہ تمام چیزیں تو دوسروں کے لیے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ جب اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو پوری کی پوری قوم جسے ہم عذاب استیصال کہتے ہیں، پوری قوم ملیا میٹ کر دی گئی. اور انڈیویجولی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ہلانے کے لیے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں جو ہے متنبہ کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ جھٹکے انہیں دیتا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا. اب یہ ان کے گھر موجود ہیں جو خالی ہیں، ویران ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہاں اس قوم میں سے بھی، قوم صالح میں سے بھی جو حجر کے رہنے والے لوگ تھے جنہیں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا، اس قوم میں سے بھی ان لوگوں کو بچا لیا گیا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اہل تقوی میں سے تھے، وہ بچنے والے تھے گناہوں سے بھی، معصیت سے بھی، سرکشی سے بھی، بغاوت سے بھی، اللہ کی نافرمانی سے. تقوی کے معنی تو ہے نا بچنا، کس شے سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور اس کے ساتھ دوسرا پہلو شامل کر لیجئے تو انذار آخرت بھی اس میں ہے. کیوں بچتے ہیں آپ؟ کہ آخرت میں آپ کو جو ہے ابدی راحت مل سکے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہو سکے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جو واقعتاً متقی تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اب حضرت لوط علیہ السلام کا بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر ہے. اور لوط علیہ السلام جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو. یہاں ذکر نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا، جو تم سے پہلے کبھی کسی نے جس کے بارے میں نہیں سوچا. یہ جو عمل ان کے ہاں جو ہے، جسے آپ گیئزم کہہ دیجئے یا سوڈمی کہہ دیجئے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے قوم کے اندر یہ بدکاری والی بات موجود نہیں تھی، اس قسم کی بات.
جیسے کہ قرآن میں کہیں کہا گیا تم سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا، بحیثیت قوم نہیں کیا۔ ہاں کسی آبادی میں کسی بستی میں رہنے والا کوئی مس فطرت انسان جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو گیا ہو تو بالکل الگ بات ہے، لیکن جسے آپ کہیے کہ اجتماعی طور پر اس گناہ کا صدور، جیسے کہ یہاں الفاظ آ گئے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتے ہو ایک دوسرے کے بالکل سامنے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ جو عمل ہے عمل قوم لوط، اس کو تم انجام دیتے ہو اپنی بڑی بڑی مجلسوں کے اندر، اور باقاعدہ اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی محفلیں جو ہے برپا کی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے علل اعلان۔ ایک گناہ وہ ہے جو اگر کوئی شخص کر لے تو اس میں اللہ کے حضور بھی دعا کرتا ہے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، جو مجھ سے معاملہ گناہ کا ہوا اس کی پردہ پوشی فرما۔ ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈھٹائی پیدا ہو جائے کہ وہ اس گناہ کو دوسروں میں بیان کرنے لگے، دوسروں میں چرچا کرنے لگے، اس گناہ کی بنیاد کے اوپر محفلیں اور مجالسیں منعقد کرنے لگے۔ اس سے بڑی بغاوت اور سرکشی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ انہیں اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے جو بھی سائیکولوجسٹ ہیں، جو بھی ماہر نفسیات ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کے اندر اگر کوئی ایک ٹیڑھا رستہ جو ہے خواتین کی بجائے مردوں والا رستہ اگر کوئی شخص اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کی جبلت کے اندر موجود ہے، لہٰذا آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اس رستے کو اختیار کرے، تو اس کے لیے جو ہے بالکل مباح ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور حد یہ ہے کہ اسے گلٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اسے اس بات پر کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا اسے اس درجے عام کر دو۔ ویسے میں تو آج موجود ہیں، بڑے بڑے کلبز موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں موجود ہے، کراچی، اسلام آباد جو پوش ایریاز ہیں وہاں اس قسم کے کام علل اعلان ہوتے ہیں، باقاعدہ کلبز ہیں، ان کے خاص ڈریسز ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں تو اب چونکہ معلومات جو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تمام حضرات تک پہنچ سکتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کو مختلف سوسائٹیز میں مختلف لوکیلٹیز کے اندر وہ لوگ مل جائیں گے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، علل اعلان کر رہے ہیں، اور کوئی ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ تم اس فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جو تم ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہو، دیکھتے ہوئے کر رہے ہو۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، یہ گویا کہ تمہارے فطرت کے مسخ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر انکلینیشن انسان کے اندر رکھی ہے بقائے نسل کے لیے عورت کی طرف، اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم خواتین کی بجائے اس کا وہ جو تم اللہ نے ایک شہوت رکھ دی اسے مردوں سے پورا کرنا چاہتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، تم تو انتہائی جاہل قوم ہو۔ یہاں تجہلون کا الفاظ جو ہیں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انتہائی ناعاقبت اندیش، جو گویا کہ انسانیت کا جو شرف انسانیت ہے اس سے بھی گرے ہوئے لوگ۔ تم سے پہلے یہ خباثت اور یہ گندگی جو ہے کسی قوم میں موجود نہیں تھی۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں انفرادی طور پر ممکن ہے کسی بستی میں کسی علاقے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوں، لیکن اس طرح اس کو باقاعدہ ریکگنائز کرنا، اس کی بنیاد کے اوپر محافل کا انعقاد کرنا، اس کا پرچارک کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ تو اس قوم کے اوپر آ کر ختم ہوا تھا۔ لہٰذا اس ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے آگے الفاظ آ بھی جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس پر تو بہت زبردست آئی۔ فما کان جواب قومہ، تو حضرت لوط علیہ السلام جو روکتے رہے انہیں اس خبیث کام کے ارتکاب سے، اس خلاف فطرت کام کے ارتکاب سے، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم۔ قوم نے اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے سوا انہوں نے اور کچھ نہیں کہا، نکالو باہر اس لوط کو بھی اور جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ آل لوط، یہ آل لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان والے۔ اب یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ایمان لانے والی شاید ان کی اپنی اولاد اور ایک بیوی تو وہ ہے جس کا ذکر بھی آ جائے گا جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، یا جس کی ہمدردیاں اور جس کی جو بھی جسے آپ کہیے سمپتھیز اس قوم کے ساتھ تھی، اس کا انجام تو وہی ہوا جو قوم کا ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی اولاد میں سے جو ایمان لائی تھی صرف انہی کو بچایا گیا، انہیں کہا گیا کہ رات کے پچھلے پہر نکل جاؤ اس بستی کو چھوڑ کر، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ان اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ نکال دو ان لوط کے گھر والوں کو اپنی اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون،
یہ تو بہت ہی مقدس لوگ ہیں جی، یہ تو بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں، یتطہرون، یہ مبالغے کی انتہا ہے، گویا کہ یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس بستی سے نکالو۔ یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم خبیث عمل کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ بڑے مقدس سمجھتے ہیں، تو اب ان کا ہماری ریگستی کے اندر گزارا ممکن نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکال باہر کو، ان کو جو ہے جلاوطن کر دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بھی بچا لیا، اس سے مراد کون؟ حضرت لوط علیہ السلام، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو۔ لیکن بہرحال اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی رسول پر ایمان لانے والے بھی ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے آل میں ہوتے ہیں، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، وہاں جہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد اس اولاد میں آگے چلنے والے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی نرینہ اولاد تو دی نہیں تھی، صرف بیٹیاں دی ہیں، اور بیٹیوں کی نسل جو آگے چلے آل محمد میں وہ بھی آ گئے، اور اسی طرح آل محمد میں ہر وہ شخص کے جس نے اپنے آپ کو منسوب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کہ امتی جو ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی جسے آپ کہیے معنوی طور پر آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہاں جو اہل کا لفظ کیا گیا، اور پچھلی آیت میں جو آل لوط کا لفظ آیا تھا، تو اس میں صرف ان کی اولاد ہی مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ اس بستی میں ممکن ہے چند افراد اور بھی ہوں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے بچایا اس کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے آل کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی ایک بیوی کے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی اور بیویاں بھی ہوں گی، جس طرح پہلے ہوتا تھا ہمارے دین میں، دین اسلام میں بھی 4 کی حد تک کی اجازت جو ہے ہر مسلمان کو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں تو گویا کہ 9 یا 10 بیویاں جو ہیں موجود رہی ہیں، بیک وقت 9 ازواج مطہرات حضور کے عقد میں رہی ہیں، تو سوائے اس کی ایک بیوی کے قدرناہا من الغابرین، اس لیے کہ اس کا معاملہ تو ہم نے مقدر کر دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، جیسا کہ پہلے مقامات پر بھی آیا، کانت من الغابرین، وہ پچھلے رہنے والوں میں سے ہو گئی، گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو اس کو وہیں چھوڑ گئے تھے، اور صرف ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر یہ کہ پیچھے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے آ بھی جائے گا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک کیا ہی بارش تھی، مطرہ۔ امطرنا علیہم کے اوپر بات ختم ہو گئی تھی، لیکن مطرہ کا لفظ آیا کہ یہ کوئی انوکھی ہی بارش تھی، یہ وہ بارش نہیں تھی کہ جس کی تم دعائیں کرتے ہو کہ باران رحمت کا نزول ہو، آسمان سے بارش نازل ہو جو ہماری جو ہے مردہ زمین کو زندگی عطا کرے، ہماری فصلیں لہلہا اٹھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پھر برسائی وہ بارش جو ایک انوکھی بارش تھی، ایک عجیب ہی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور بہت ہی برا انجام ہوا پھر ان لوگوں کا کہ جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا پہلے۔ یہ پھر پتھروں کی بارش تھی، ہمارے یہاں بھی ریشنلسٹ موجود ہے، یہ کیسے ممکن ہے جی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو؟ وہ تو اصل میں تیز ہوائیں تھی جو چلی تھی، بڑی تیز ہوائیں چلی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی اگر بہت تیز آندھی چلے تو اس کے ساتھ جو ہے کنکر بھی اچھلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوئی پتھر بھی، کوئی اور چیز لکڑی کی پڑی ہے وہ بھی اچھلتی ہوئی چلی آ رہی ہوگی، تو یہ صرف اصل میں تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس بات کو تو وہ مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ وہ بادل کے جو بظاہر عام مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی برسے گا، ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو یوم الظلہ کہ بادل تو ان کے اوپر آئے لیکن بجائے پانی برسنے کے آگ برسنے لگی اس میں سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ گل و گلزار بن جا، سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ یہاں بھی وہ عقل کے اندھے جو ہیں اس کی عجیب و غریب تعبیریں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ آگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ ویرانے میں جا کر چھوڑ دیا گیا تھا اور وہاں بڑی شدید گرمی تھی۔ عجیب و غریب قسم کے منطق جو کہیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے آگ کے اندر جو کسی شے کو جلانے کی صفت ہے وہ سلب بھی کی جا سکتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، قرآن حکیم میں کتنی مقامات پر آیا۔ یہاں بھی گویا کہ بین السطور وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ پتھروں کی بارش، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پھر بارش برسائی، ایک ایسی بارش جو مطرہ تھی، اور پھر آگے فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور کتنی ہی بری بارش تھی۔ یہ تو وہ اصل میں پتھروں کی بارش تھی جس کی وجہ سے قوم ہلاک کی گئی،
اور نہ صرف اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے، اس لیے کہ جس خباثت کے اندر یہ قوم مبتلا تھی، نہ صرف یہ کہ پتھروں کی بارش برسائی گئی ان پر، بلکہ انہی کے لیے والمؤتفقات، انہی بستیوں کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر کہا گیا کہ انہیں بلندی پر لے جا کر جو ہے پٹخ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ یہ انجام ہوا اس قوم کا جو اللہ کی باغی اور اللہ کی سرکش قوم تھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، جو اکثر و بیشتر جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی تھی، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں، بڑے جو ہے تمہارے لیے عبرت کی باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے سرکش ہوں، اللہ کے باغی ہوں، اگر اجتماعی طور پر معاملہ ہو تو عذاب استیصال ان پر نازل ہوتا ہے، اور انفرادی پکڑ بھی انسان پر آتی ہے، جسے عام طور پر کہتا ہے نا خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ اس وقت اگر کوئی کسی پر ظلم کر بھی رہا ہے، کسی کو جو ہے اپنے، جسے آپ کہیے کہ اپنے اس کے اندر جو ہے اس نے اتنا مغلوب کر لیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پکڑ آ ہی نہیں سکتی، میرے ہاتھ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی پکڑ آتی ہے تو دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اب دیکھیں یہ پورا قصہ جو ہے یہاں ختم ہو گیا۔ اب آخری جو 2 رکوع ہیں وہ بہت ہی جامع، اس پر انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ گویا کہ یہ خس کم جہاں پاک والی بات ہو گئی، ان تمام باغی و سرکش اقوام کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود بنا دیا، آئندہ آنے والوں کے لیے ایک جو ہے نشان عبرت بنا دیا۔ ان کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے ایکسپیڈیشنز ہو رہی ہیں، ایکسکرشنز ہو رہی ہیں، سیاحت کا موضوع بنا لیا گیا ہے۔ بڑا ایک پیارا شعر میں نے کہیں نوٹ کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کو کیا حاصل ہوا؟ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی وہ تو ہوئی نہیں، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ گویا کہ جو اصل شے تھی اسے دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو، کوئی موعظت حاصل کرو، اس کی بجائے جو ہے وہ کلچر کا نام دے دیا گیا۔ ان کا ہم جو نہیں موئنجو دڑو کی جو ہے وہ تہذیب، ان کے اندر کیا کلچر تھا، کیا ثقافت تھی۔ ان کے ہاں تو جو ہے معاملہ اتنا مہذب تھا کہ گلیاں بھی تھی، گلیوں کے اندر نالیاں بھی بنی ہوئی تھی جہاں سے پانی کا نظام چل رہا تھا۔ گویا کہ آج سے 5000 برس پہلے انہوں نے پانی کی نکاسی کا ایک ایک گھر تک بندوبست کیا ہوا تھا۔ یہ ان کھنڈروں کو کھودتے ہوئے نتیجے یہ نکالتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ان بستیوں کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا تھا۔ پومپیائی کا علاقہ جو جسے آپ کہیے کہ 20 فٹ جو ہے ان کے اوپر وہ آتش فشاں کی جو ہے وہ گرد اور راکھ پڑی ہے، اور وہ کہیں دب گئی، اور اس کے بعد ہماری جو ہے مختلف ٹیم روانہ ہوئی اس کو کھود کھود کر وہ وہاں تک پہنچ گئی، اور اب ان کا کلچر برآمد کیا جا رہا ہے وہاں سے۔ عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان جو ہے ان تمام چیزوں سے بھی سوائے اپنی عقلی تسکین کی اور کوئی کلچرل جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو جائیں، وہ برآمد ہو جائیں، اور کوئی موعظت جو اصل شے ہے جو قرآن کہتا ہے ان فی ذالک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے عبرت ہے، موعظت موجود ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی کہہ دیجئے کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے بندے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا۔ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اب یہاں تمام انبیاء اور رسول مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف مختلف زمانوں میں جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تمام پر سلامتی ہو۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ زیادہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک قرار دے دیا؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، اس زمین میں قوت نمو رکھی ہے، تمہارے کھانے پینے، تمہارے سانس لینے کے لیے آکسیجن اتنی وافر مقدار میں کہ معلوم ہوتا ہے قیامت تک جو ہے یہ ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہر شے تو جس کی تمہیں ضرورت ہے، ہمارے اس خاکی اور حیوانی وجود کو جس شے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ہر شے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے پیدا فرما دی۔ کیا وہ اللہ زیادہ بہتر ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی غلامی اختیار کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، یا وہ یہ دیویاں اور دیوتا کے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود تراشا؟ ہر قوم کے اندر یہ بت پرستی والا شرک تو موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے۔ ہندوستان میں جا کر دیکھ لیجئے، ان کے مندر میں چلے جائیے، آپ کو کیسی لکشمی دیویاں اور کیسے کیسے دیوتا نظر آ جائیں گے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ شرک چلا آ رہا ہے۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بت پرستی والا شرک نہیں تھا، یہ حضرت نوح اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت نوح کے قوم، ظاہر حضرت نوح جو ہے
وہ تو ایک علمبردار تھے توحید کے، لیکن یہ کہ بعد میں جو بت پرستی والا شرک جو شروع ہوا، جو آج تک چل رہا ہے، بدھا کے مجسمے جو ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ برما کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، بظاہر یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ بدھسٹ ہیں، جو کسی چیوٹی جو آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے اگر وہ کچل کر ماری گئی تو اسے بھی بہت بڑا ظلم سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے جس کا تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پورے گھر والوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظلم کرنے والے کون؟ بدھسٹ، جو آج بھی اس بدھا پر ایمان رکھتے ہیں، بدھا کو مانتے ہیں، اور جن کے دین کا یہ بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ شعار ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ منہ کے اوپر ڈھانٹے لپیٹ کے اس لیے پھرتے تھے کہ ڈھانٹوں کی وجہ سے بیکٹیریا اندر جا کر اگر کہیں مر جائیں گے تو یہ ان کی موت واقع ہو جائے گی، لہذا ڈھانٹا باندھو تاکہ وہ مرے نہ۔ اس حد تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے لوگ اپنی جسے آپ کہیے کہ خباثت کے اندر، لیکن عملی خباثت ان کی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہر دور میں رہی ہیں۔ قل الحمدللہ الذی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا یہ کہ وہ ہستیاں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ یہاں یہ 19واں پارہ بھی ختم ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع، بلکہ ایک آیت اگلی جو میں نے پڑھی ہے وہ 5ویں رکوع کی ہے۔ اس کے بعد اب جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ بہت ہی جیسے آپ کہیے کہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ذرا غور تو کرو اس کائنات پر، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرو، تمہارا دل خود گواہی دے گا ہاں ایک ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا، وہی تمہاری خالق ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ منطقی طور پر یہ تمام کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔